وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی پہلے پارے کی چند آیات تلاوت کی. انہی کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کریم کے پہلے پارے کی چند پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا اور ایک ایمان والے کی زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے. پہلی ہی آیت میں تو قرآن کے بارے میں کچھ بتایا اور اگلی آیات میں اس قرآن کے ماننے والوں کے بارے میں بتایا کہ قرآن کیسا ہے اور قرآن کو ماننے والے کیسے ہونے چاہیے. ان کی زندگیاں کن چیزوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، ایمان کا نچوڑ کیا ہے اور ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ تمام باتیں ان چند آیات میں اللہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی ہی آیت میں فرماتے ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہلی آیت میں اس کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو قرآن پڑھے گا، اس قرآن کو سمجھے گا، تو اس میں بے شمار باتیں ایسی آئیں گی جو تیری عقل سے دور ہوں گی، تیری سمجھ سے دور ہوں گی، تیرے دماغ میں وہ چیزیں نہیں گزریں گی اور تو کنفیوز ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت میں بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ یقین کر لے کہ جو کچھ بھی میرا رب قرآن میں بیان کرے گا، چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس قرآن میں بیان کی ہوئی ایک ایک چیز سچی ہوگی، ایک ایک چیز حق ہوگی اور اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو پڑھنے سے پہلے پہلی ہی آیت میں اللہ اس کو کلیئر کرانا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ کر پڑھنا اور ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہ بات بٹھا کر پڑھنا کہ میں جو کچھ پڑھنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچا ہے، بالکل حق ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا آخری دور میں جب امت جہالت کے دور سے گزر رہی ہوگی، فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا، شیطانی طاقتیں سر ابھار رہی ہوں گی. تو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن میں تحریف کا دعویٰ کریں گے، قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی فرمائشیں کریں گے، قرآن کی چند آیتوں پر وہ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے. ایسے لوگوں پر اللہ نے پہلے ہی مہر لگا دی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے، قرآن کو ماننے والے کا یہ ایمان ہے کہ دنیا چاہے جو کہتی رہے، دنیا چاہے کچھ بھی اس کے بارے میں کہے، لیکن اس کا ایک ایک حرف سچا رہے گا، ہمیشہ حق رہے گا. اور دوسری آیتوں میں بیان کیا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کسی بھی آسمانی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اس کو نازل کر دیا اور میں اس کی قیامت تک حفاظت کروں گا، لیکن قرآن کو نازل کرنے کے بعد چونکہ قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تھا،
پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اب جتنے بھی امتیں، جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے، سب کو قرآن سے ہی ہدایت پانی تھی، تو اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہا کہ میں نے قرآن کو نازل بھی کیا ہے اور میں قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی کسی طرح کی چینجنگ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اللہ پہلی ہی آیت میں ہم سے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندے اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ یقین کر لے کہ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے اور بالکل حق ہے۔ ایک اور نقطے کی بات میں آپ سے بیان کرتا چلوں، ذرا توجہ سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے اس آیت میں کہا، یہ اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ ہمیں قرآن کی حقانیت کا پتہ چلے۔ قرآن کے بارے میں جو جاہل، جو بھی دنیا کی شیطانی طاقتیں ہمیں کچھ اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، جو بھی ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہم اس کے بارے میں اپنے ذہن کو پہلے ہی تیار کر لیں کہ آخر قرآن ہے کیا چیز۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ یہاں تھوڑا سا گرامر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ایک ہے ھذا یہ، اور ایک ہے ذالک وہ۔ جس طرح انگلش میں دس اور دیٹ، اگر آپ اشارہ کریں اور کوئی چیز آپ کے بالکل سامنے ہے، قریب ہے، تو آپ اس کو دس سے کہیں گے یہ چیز، یعنی ھذا۔ اور اگر وہ چیز آپ سے دور ہے تو آپ وہاں دیٹ کہیں گے، یعنی وہ، ذالک۔ اب یہاں آپ غور کریں قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ جبکہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ان کے سامنے ہے، تو وہاں کہنا چاہیے تھا اے نبی یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وہ کتاب۔ تو یہ بات تھوڑی سمجھ سے باہر ہے کہ چیز سامنے موجود ہے اور کہا جا رہا ہے وہ کتاب۔ تو یہاں بھی اللہ نے بہت بڑا نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں قرآن کریم سچا ہے، لیکن وہ قرآن سچا ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس وقت یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ یہ بعد میں صحابہ کرام کے دور میں جب اسلام دور دور تک پھیلا، عرب سے نکل کر عجم تک آیا، اس وقت یہ قرآن کریم تیار کیا گیا۔ تو وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن تو سچا ہے، لیکن بعد میں لکھنے والوں نے گڑبڑی کر دی ہوگی، بعد میں لکھنے والوں نے کچھ غلطی کر دی ہوگی۔ تو اللہ نے اس آیت کے اس لفظ سے ہمیں بتا دیا کہ اے میرے محبوب یہ کتاب تو سچ ہے ہی، ذالک الکتاب، وہ کتاب بھی جو بعد میں تیار ہوگی، وہ کتاب جو اس وقت تیار ہوگی جب اس کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی بالکل سچی رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ میں نے کیا ہے۔ اس ایک ایک لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم نے ثابت کی ہے۔ آج ہم قرآن کو سائنس سے جوڑ کر بات کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، سائنس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہمیں سائنس کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سائنس کا سہارا لینا پڑے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سائنس آج ثابت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے 1400 سال پہلے اس وقت بتا دیا تھا جب نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی مشینری ایجاد ہوئی تھی۔ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا، بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے، ابھی اسی صدی کی ایجاد ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا کیسے بنی، ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا دنیا کا وجود کیسے ہوا،
لیکن سائنسدانوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی اور انہوں نے اپنے دعوے کے طور پر یہ ثابت کیا کہ یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اچانک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ذریعے یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے وجود میں آ گئے۔ اس کو لوگوں نے مان لیا۔ کب مانا؟ 20ویں صدی کے اندر۔ آپ قرآن کریم کا 17واں پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1450 سال پہلے اپنے نبی پر آیت نازل کرتا ہے، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا، کہ کیا ان نہ ماننے والوں نے، کیا ان انکار کرنے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو جدا جدا کر دیا کا مطلب کیا ہے کہ پہلے کائنات ایک جگہ ملی ہوئی تھی، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا، اس کو پھاڑ دیا اور یہ زمین اور آسمان الگ ہو گئے۔ اسی کا نام بگ بینگ تھیوری رکھا گیا۔ تو جس کو سائنس آج بتا رہا ہے اس کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہے یا سائنس کی اس بات کو پروو کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ انسان کیسے بنا، کس چیز سے بنا؟ آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ اس انسان کی باڈی میں زیادہ تر پانی ہے۔ اگر انسان کے سیلز کو آپ نکالیں گے تو 70% پانی اس کے اندر ثابت ہوگا، پانی زیادہ ہے۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو، ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ ہر جاندار چیز جو بھی ہے اس کے اندر زیادہ مقدار پانی کی ہوگی۔ تو جو ریسرچ آج ثابت ہو رہی ہے وہ قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ پہاڑ کے بارے میں آپ دیکھیے، پہاڑ کے بارے میں ریسرچ ہوئی اور بتایا گیا کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اس کی اونچائی اور لمبائی اتنی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ یہ زمین کے اندر ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے ہی فرماتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ کو میخیں بنایا۔ میخ یعنی کیل۔ جب کیل آپ کسی چیز میں لگاتے ہیں، کسی چیز کو ٹھوکتے ہیں تو کیل کا زیادہ حصہ نیچے ہوتا ہے اور بہت کم حصہ اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہاڑ کی مثال کیل سے پیش کی ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ کیل کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس طرح جب تم کیل سے کسی چیز کو ٹھوکتے ہو اور اس کیل کا زیادہ حصہ نیچے اور کم حصہ اوپر ہوتا ہے، اسی طرح پہاڑ بھی میں نے ایسے بنائے ہیں کہ اس کا کم حصہ اوپر ہے اور زیادہ حصہ زمین کے اندر ہے۔ اور پہاڑوں کو میں نے اس لیے بنایا کہ یہ زمین ہل نہ سکے۔ اس زمین کے اندر جو زلزلے آتے ہیں پہاڑ بہت حد تک اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین ہل نہیں پاتی، جس طرح کیل کے ذریعے سے ایک ٹھوکی ہوئی چیز ہل نہیں پاتی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ثابت کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس قرآن میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مثالیں میں نے اس لیے پیش کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سائنس کو سمجھیں گے، ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ کو سائنس سے کوئی بات پیش کرنی ہے اور اس کے اوپر دلیل آپ کو لینی ہے تو آپ قرآن کی آیت سے دلیل دیجیے۔ سائنس کو سمجھنے کے لیے قرآن ضروری ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ہرگز ضرورت نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جس کی سچائی، جس کی حقانیت بیان کر دی گئی، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہ کتاب میں نے اتاری ہے ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کہ میرے بندے اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے تو کس طرح گزاریں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ میں ایک ایک سے اس کی زندگی کا حساب لوں گا۔ ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زندگی کو کیسے گزارا، کہاں گزارا، کس طرح گزارا، ہر چیز کا حساب ہمیں قیامت کے دن دینا ہوگا۔ تو اس کی تیاری کے لیے اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اگر تمہیں راستہ تلاش کرنا ہے، اگر تمہیں ہدایت تلاش کرنی ہے، اگر تمہیں یہ راستہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں، تو یہ قرآن ہے میرے بندے تیرے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اب متقی کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔
کہ متقیوں کی یہ 3 صفتیں ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات ایمان بالغیب، غیب کی باتوں پر ایمان رکھنا، جو چیزیں ہماری آنکھوں سے دور ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ ہاں وہ برحق ہے۔ اب وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے آخرت ہو، چاہے پہلے گزرے ہوئے انبیاء ہوں، جو بھی چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن قرآن اور نبی کہتے ہیں تو ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب۔ پہلی صفت یہ ہے متقیوں کی۔ دوسری فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور میرے نیک بندے وہ ہیں جو ہر حال میں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے جس طرح کی پریشانیاں ان پر آئیں، چاہے جیسی مصیبتیں ان پر آئیں، لیکن وہ کسی بھی حال میں نماز سے کمپرومائز نہیں کرتے، نماز کو ہر حال میں ادا کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے متقین کی۔ اور تیسری فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور میرے نیک بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو مال میں نے ان کو دیا ہے، جو روزی میں نے ان کو دی ہے، جو مال و دولت ان کے پاس ہے، وہ اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، میرے غریب بندوں کی، کمزور بندوں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ مال میں نے ہی ان کو دیا ہے اور میں نے ہی کچھ ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اس کی ضرورت کے مستحق ہیں۔ کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں اللہ نے انہی پہلی آیات میں بیان کی متقیوں کی، اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو ان 3 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 3 صفتوں والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے۔ 3 منٹ باقی ہے، 3 منٹ کے اندر ایک نقطہ اور عرض کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مفلحون کا لفظ بنا ہے فلاح سے۔ فلاح کہتے ہیں کاشتکار کو، کھیتی کرنا۔ کسان جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کھیتی کرنے والا مفلحون۔ اب آپ یہاں غور کریں کہ اللہ نے کامیاب لوگوں کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا۔ کسانوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ، کھیتی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اللہ ان کامیاب لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں 3 چیزیں ہیں۔ کسان سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسان جب کھیتی کرتا ہے اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتا ہے، بس اس کا کام ختم۔ اب اس کے اندر سے بیج کو زمین کے اوپر لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اس آیت سے سمجھایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ بس نیکی کریں اور ختم۔ نیکی کرنے کے بعد اس کا کتنا بدلہ ملنا چاہیے، کتنا نہیں ملنا چاہیے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جب کسان زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وقتاً فوقتاً پانی بھی دیتا ہے، زمین کو جوتتا بھی ہے اور پوری فصل کے موسم کے اندر اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے نیک بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم بھی اپنے نیک کام کرنے کے بعد کسی تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ اپنے نیک کاموں کی خبر لیتے رہنا کہ کہیں میرے دل کے اندر حسد تو نہیں آ گیا، کہیں میرے دل کے اندر بڑائی تو نہیں آ گئی کہ میں تو بہت نیک بن گیا ہوں، میں تو بہت پارسا بن گیا ہوں، میں تو بہت نماز روزے رکھتا ہوں۔ ہمیشہ اپنے کاموں کی خبر لیتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے رہنا اور اپنے دل کے اندر غرور اور تکبر نہ آنے دینا۔ اور تیسری چیز جو کسان کرتا ہے، سارے کام کرنے کے بعد، زمین کے اندر بیج ڈالنے کے بعد، اس کی فصل کو تیار ہونے تک اس کے دل کے اندر ایک خدشہ اور ایک خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے کوئی آفت آ جائے، بارش تیز ہو جائے اور میری فصل تباہ ہو جائے۔ جب تک وہ فصل کو کاٹ نہیں لیتا، اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا، کسان کے دل کے اندر ایک خوف سوار رہتا ہے کہ یہ جب تک زمین کے اوپر میری کھیتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آسمانی آفت کے ذریعے میری فصل تباہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ نے
ایک ایمان والے کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم بھی نیک کام کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے دل کو جھانکتے رہنا، اور جب تک قیامت کے دن تمہیں بدلہ نہ مل جائے اپنے اعمال پر کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ میرا عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، میرا عمل مجھے کامیاب کر دے گا، میری نماز مجھے بچا لے گی۔ کبھی بھی اس فہم کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ جس طرح کسان اپنی کھیتی کے ہاتھ میں آنے تک ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، تم بھی میرے سامنے فیصلہ ہونے تک ہمیشہ اپنے اعمال سے ڈرتے رہنا کہ نہ جانے کس کام کی پکڑ ہو جائے۔ یہ تین باتیں اللہ نے اس ادنا سے لفظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی حقانیت اور یہ ہے قرآن کریم کی سچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔